جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ خدا صرف اللہ نہیں بلکہ میرا اللہ ہے، اور دوسری طرف وہ رب بھی ہے جو انسان کے دل کے قریب تر ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا نا کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہی قرب اور وسعت کا امتزاج ہے کہ وہ تمام کائنات میں ہے اور پھر وہ میری شاہ رگ کے بھی قریب ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں، حضرت علی اجبیری، کہ سالک جب معرفت میں پختہ ہو جائے تو ہر سانس میں اس کو اللہ سنائی دیتا ہے اور ہر دھڑکن میں وہ ہو کو پاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ اسرار اسماء الہیہ کی آج کی نشست میں بھی ہم اسم اللہ کے اوپر ہی گفتگو کریں گے۔ اسم اللہ کی واسطنس، اس کی لامحدودیت اور اس کی اور انفرادیت کا ایک ہی وقت میں جو حسین امتزاج ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو صاحبو، اسم اللہ ایک ایسا نور ہے جس میں نہ صرف وسعت کائنات کی بازگشت سنائی دیتی ہے، بلکہ اس کے باطن میں ایک ایسی انفرادی صدا بھی گونجتی ہے جو ہر انسان کے اندر اس کی دل کی گہرائیوں سے پھوٹتی ہے۔ یہ وہی صدا ہے جو کسی لمحے صحرا کی بے کنار خاموشی میں بھی سنائی دیتی ہے، اور کسی لمحے ایک بے قرار دل کے سسکتے نالے اور فریاد میں بھی۔ وہی صدا جو پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن ہر انسان کو یوں مخاطب کرتی ہے جیسے بس اسی کے لیے ہو۔ تو صوفیاء نے ہمیشہ اسم اللہ کی اس جامعیت کو اس وحدت کی علامت کے طور پر دیکھا ہے جس میں کثرت بھی ہے اور جس میں یکتائی بھی ہے، جس میں ملٹیپلسٹی بھی ہے اور جس کے اندر یونٹی میں بھی ہے، جس میں اللہ کی انفرادی پہچان بھی ہے اور اللہ کے بے کنار لامحدودیت بھی ہے۔ تو جب ہم لفظ اللہ کی لغوی ساخت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر دو جہات ایک ساتھ متحرک نظر آتی ہیں۔ جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا، جو تعین ہے، جو تخصیص ہے اور جو شناخت کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر محمد عاصم میرا نام ہے، تو عاصم نام کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن جب العاصم کہا جائے گا تو یہ تعین ہو گیا، یہ پھر میں ہوں، ایک اس کی بات کر دی گئی، یہ تعین ہے۔ اور پھر العاصم ایک تخصیص بھی ہے کہ یہ دوسرے عاصم نہیں، یہ مخصوص عاصم۔ اور پھر ایک یہ آئیڈینٹی بھی ہے کہ یہ ایک شناخت جو ہے اس کی بھی علامت ہے، العاصم۔ اور پھر الہ، جو الوہیت کی، ڈیوینٹی کی، عبادت کی اور معبودیت کی حقیقت ہے۔ اور پھر اللہ کہ اس خفی مفہوم میں ایک طرف وہ ہستی موجود ہے جو ہر شے سے برائے برا ہے، اور دوسری طرف وہ رب بھی ہے جو انسان کے دل کے قریب تر ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا نا کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہی قرب اور وسعت کا امتزاج ہے کہ وہ تمام کائنات میں ہے اور پھر وہ میری شاہ رگ کے بھی قریب ہے۔ تو یہی قرب شاہ رگ والا
اور یہی کہ آسمانوں اور آفاق میں بھی دیکھو اور اپنے نفس میں بھی دیکھو. تو یہ وسعت کا جو امتزاج ہے، اس اسم کو محض ایک لفظ سے اٹھا کر ایک دائمی حضوری، ایک زندہ تجربے میں بدلتا ہے. ویسٹرن فلسفی جو ہے، مغربی فلسفہ میں خدا کو بعض اوقات صرف دی ایبسلیوٹ یا دی انفینٹ کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، اور ایک ایسا تصور جو حدوں سے ماورا تو ہے مگر جذبات و تعقل کی حرارت سے بھی خالی ہے. جبکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اسم اللہ صرف ایک غیر شخصی قوت نہیں ہے، بلکہ وہ جمالیاتی حقیقت ہے جی، جو انسان کی ہر گہرائی، ہر طلب، ہر سوال اور ہر سسکی سے آشنا ہے. یہی وہ روحانی قرب ہے جو مولانا رومی کو یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ کبھی میں اپنے وجود کو کائنات کی وسعتوں میں پاتا ہوں اور کبھی اپنے دل کے چھوٹے سے گوشے میں. دونوں میں ایک ہی ذات کی تجلی ہے. یہ معرفت اس وقت روشن ہوتی ہے جب سالک اپنے باطن میں اترتا ہے، اپنے انفرادی وجود کی تہ میں جھانکتا ہے اور وہاں ایک ایسی چمک محسوس کرتا ہے جو محض اس کی ذات کے لیے ہوتی ہے، مخصوص معلوم ہوتی ہے. وہ لمحہ جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ خدا صرف اللہ نہیں بلکہ میرا اللہ ہے، اور یہی وہ تعلق ہے میرا اللہ جسے صوفیاء نے ربوبیت خاصہ کہا ہے. یہاں عبادات میرا اللہ ایک رسمی فریضہ نہیں، میرا اللہ ایک زندہ رابطہ ہے، ایک ہمہ وقت جاری وصال ہے. میرا اللہ ایک تڑپتا ہوا کلمہ بن جاتا ہے. انسان سجدہ کرتا ہے مگر دل اس سجدے کے ماورا راز میں ڈوبتا ہے، اور وہاں وہ صرف خدا کو نہیں بلکہ اس کو دیکھنے والے خود کو بھی دیکھتا ہے. یہی وہ نقطہ ہے جہاں اس میں اللہ کا اثبات اور نفی آپس میں مدغم ہو جاتے ہیں. ایک لمحے کے لیے سالک محسوس کرتا ہے کہ خدا ہر شے میں ہے، اور اگلے لمحے وہ جان لیتا ہے کہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں. تو یہ تصادم نہیں بلکہ ایک وصال ہے. یہی جمال نہیں بلکہ ایک جلال ہے. یہی کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت کا راز ہے جو عارفین کی سانسوں میں سجدہ بن کر جاری رہتا ہے. حضرت شیخ اکبر نے حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ خدا وہ ہے جو ہر صورت میں ظاہر ہوتا ہے مگر کسی صورت میں قید نہیں ہوتا. اسم اللہ کا یہ امتزاج ہمیں ایک نئی سی جو ہے وہ روحانی ترتیب سکھاتا ہے. ہم اللہ کو کہیں باہر تلاش نہیں کرتے، ہم اپنی انفرادیت کے اندر اس کو پا لیتے ہیں. میں نے کبھی لکھا تھا کہ وہ تلاش سے نہیں ملتا لیکن ملتا متلاشی کو ہی ہے. وہ جو نہ گفتنی ہے، نہ دیدنی ہے، نہ شنیدنی ہے جی، وہ جو ماورائے حدود ہے، جو ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد ہے اور جو ہر طرف ہے جی. تو یہ اس اپروچ کے ساتھ
یہ اتنی زیادہ بڑی وسعت ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اس کو عرفان کے لیے سیڑھی بنا سکتے ہیں جی، لیکن یہ تو بہت ساری سیڑھیاں ہیں۔ منزل پر پہنچنے کے لیے وہ پھر آپ کو اس انفرادیت کے اندر آنا پڑے گا جہاں پر وہ آپ کی شاہرگ کے قریب ہے۔ یوں تو وہ کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے نا جی، تو آپ وہاں سے نشانیاں پاتے ہیں، لیکن اس کے قرب کو پانے کے لیے جب وہ آپ کی انفرادیت میں آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کی شاہرگ کے قریب ہوں، تو پھر آپ انفرادیت کے اندر اس کو پا لیتے ہیں، اس قرب کو۔ باہر سے آپ اس کا عرفان کے لیے نشانیاں ڈھونڈتے ہیں، عرفان پا بھی سکتے ہیں، لیکن وہ جو قرب کا پانا ہے جی، وہ جو عارف کے بعد آگے انعام یافتہ والا مرحلہ ہے جی، وہ انفرادیت کے اندر آپ نے اس کو پانا ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں، حضرت علی حجویری، کہ سالک جب معرفت میں پختہ ہو جائے تو ہر سانس میں اس کو اللہ سنائی دیتا ہے، اور ہر دھڑکن میں وہ ہو کو پاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ مختلف طریقت کے سلسلوں میں، اور بالخصوص سلسلہ چشتیہ اہل بہشتیہ کے اندر پاس انفاس کا ایک ذکر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پاس انفاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے عمل تنفس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہر نفس کا پاس یعنی ہر جو بریتھ ہے اس کو آپ نے سیکیور کرنا ہے، ہر بریتھ کو آپ نے پاک کرنا ہے، ہر بریتھ، ہر سانس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ تو پاس انفاس کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آپ سانس انہیل کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں، اور جب آپ ایکسیل کرتے ہیں تو ہو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ہو، اسی ہو کا ذکر جو ہے وہ حضور داتا صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ دھڑکن ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت اس وقت آتی ہے جب انسان اپنی داخلی کائنات میں، اپنی اس انر ورلڈ میں، اس انر کاسموس کے اندر اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے۔ وہ خدا جو صرف مطلق و لامتناہی نہیں ہے، ایبسلیوٹ اور انفینٹ ہی نہیں ہے، بلکہ پرسنل ہے، ذاتی ہے، بیلوڈ ہے، محرم راز بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ وہ صرف معبود ہی جو ہے وہ نہیں ہے، جو صرف وجود ہی نہیں ہے بلکہ وجد بھی ہے، جو صرف اللہ ہی نہیں ہے بلکہ میرا اللہ ہے، جو ہر شخص کے باطن میں اپنے جداگانہ انداز سے جلوہ گر ہے، مگر اپنی حقیقت میں وہی ایک نور ہے جو ہر دل کی زبان سمجھتا ہے۔ یہی اس میں اللہ کا راز ہے، لا محدود اور منفرد، کثیر التجلی اور واحد الوجود، دور بھی اور قریب بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی، سجدے کے اندر بھی اور سجدے کے باہر بھی۔ یہ اسم نہ صرف عبادت کا مرکز ہے بلکہ عرفان کا دروازہ ہے، نہ صرف دعا کا آغاز ہے بلکہ وصال کا اختتام ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں میں اس اسم کی گونج سننے والا گوش دے، اس کی وسعت کو سمیٹنے والی وسعت قلب عطا فرمائے، اور اس کی انفرادیت میں ڈھل جانے والی میرا اللہ فنائیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔